فرا کفران لسائی، تو کلمہ پڑھنے والے کی کوشش جو اس کی نیکی ہوتی ہے ہم اس کی بے قدری نہیں کرتے، اور ہم لکھ رہے ہیں وحرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون، اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کیا کہ پھر لوٹ کر آ جائیں۔ کہا کہ یہ کافر اور مشرک لوگ جب جہنم میں جائیں گے اس وقت یہ التجا کریں گے کہ کاش ہمیں موقع مل جائے، ہم پھر دوبارہ چلے جائیں، نیک اعمال کریں، کلمہ پڑھ لیں اور پھر آ جائیں۔ رب تعالیٰ فرماتے اب حرام ہے، اب یہ دوبارہ نہیں آ سکتے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ بلندی سے ڈلتے ہوئے نیچے کی طرف آئیں گے۔ جب ان کا بند توڑ دیا جائے گا، جو دیوار لگی ہوئی ہے اس کو توڑ کر جب یہ بلندی سے نیچے آئیں گے، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ یاجوج اور ماجوج یہ دو قبیلوں کے نام ہیں، یہ گروہ در گروہ پھر آئیں گے، اور ان کا ذکر 16ویں پارے میں تفصیل سے ہو چکا۔ واقترب الوعد الحق، کہا کہ قیامت کا وعدہ جو ہے قریب آ چکا ہے، جو سچا وعدہ ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب قیامت کو یہ کافر دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی وہ اتنے حیران اور ششدر ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، یا ویلنا، ہائے افسوس، قد كنا فی غفلۃ من ھذا بل كنا ظالمین، ہم تو بہت غفلت میں تھے بلکہ ہم تو ظالم تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور تمہارے جتنے بھی بت ہیں جن کو تم پوجتے ہو یہ سب کے سب جہنم کے ایندھن ہیں۔ انتم لہا واردون، اور تمہیں اس میں جانا ہے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، اگر یہ بت خدا ہوتے تو کبھی بھی جہنم میں، قرآن نے کیسی دلیل دی، اگر یہ بت خدا ہوتے تو کبھی بھی جہنم میں نہ جاتے۔ وکل فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر، وہ اس میں رینکیں گے، جیسے یہ کیڑے مکوڑے رینگتے ہیں نا، اس کو رینکنا کہتے ہیں، جیسے سانپ رینگ کر جاتا ہے یا کیڑے مکوڑے، یہ رینکنا۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ جب آخری جنتی کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا، یعنی ایسا مومن جو بدعمال تھا، جس کے گناہ زیادہ تھے، جس کے گناہوں پر پکڑ ہوئی، رب تعالیٰ نے جتنا چاہا اس کو جہنم میں رکھا۔ اب جہنم سے جب اس کو رب تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا، پیچھے جہنم میں کوئی ایک مومن بھی نہیں رہ گیا، حتیٰ کہ اس کو بھی نکال دیا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان تھا۔ اب ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے یہ ہوگا کہ رب تعالیٰ انہیں آگ کے تابوتوں میں بند کر دے گا، پھر ان تابوتوں پر آگ کی میخیں، کیلیں وہ لگا دی جائیں گی۔ اب یہ اس تابوتوں کے اندر ایسے رینکیں گے اور چلائیں گے، شور شرابہ کریں گے، لیکن تابوت کے اندر سے آواز باہر۔ اچھا پہلے ہم سوچتے تھے ویسے ہی کہ اندر سے بندہ بول رہے باہر تو آواز جاتی ہے، اور باہر گلی میں شور ہو، اندر آواز آتی ہے یا نہیں آتی؟ لیکن کبھی 5 اسٹار ہوٹل میں کمرے میں رہے آپ، اندر کی آواز باہر نہیں جاتی، باہر کی آواز ساؤنڈ پروف ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے یہ ساؤنڈ پروف ہوں گے کہ ان کی چیخنے چلانے کی آواز باہر نہیں جائے گی اور ایک کی دوسرے تک نہیں جائے گی۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ حطمہ فرمایا آگ کے ستون جیسے تندور ہوتے ہیں، ان کے اندر جب ڈال دیا جائے گا، وہ کنویں نما، چاروں طرف سے آگ ہے۔ اب یہاں تابوتوں کی بات آ گئی تو خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا شدت والا عذاب ہوگا۔ پھر کیا کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، بڑکتی ہوئی آگ، الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، کہ جو ان کے دلوں کو بھی جلا دے گی۔ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدٍ، یہ بڑے لمبے لمبے ستون، اونچے اونچے ستون ہوں گے، اور ان کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا۔ جب والدہ ہماری تندور لگاتی نا تو لکڑی جلانے کے بعد
جب لکڑیاں جل جاتی ان کے اوپر سے پھر بڑا سارا تھال ہوتا، کوئی اوپر سے پشتو میں ہم کہتے ہیں سرپوخ، وہ بڑا سارا تندور کے اوپر رکھ دیا جاتا کہ تندور اندر سے گرم ہو جائے، اس کی ہیٹ زیادہ ہو، اوپر سے بند، پتیلے کو بھی ہم جب کھانا شانا بناتے ہیں تو اوپر سے بند کر دیتے ہیں اندر سے وہ زیادہ ہیٹ کے لیے۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ اندر آگ جل رہی ہے، آگ بھی وہ جس کو ہم نے جلایا، اب اس آگ کے اندر جب اس کافر اور مشرک کو ڈال دیا جائے گا اور اوپر سے اس کا منہ بند کر دیا جائے گا، اندر کیفیت کیا ہوگی؟ یہ اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہو، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہو کہ ہم ایسے ہی نہیں پیدا کیے گئے، ہمیں دنیا میں پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے۔